اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ انشاءاللہ آج ہم سورہ البقرہ کے 29ویں رکوع کا مطالعہ کریں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الطلاق مرتان، طلاق دو بار۔ فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوفٍ اور تسریح بِإِحْسَان، سو روک لینا بمطابق معروف یا چھوڑ دینا حسن انداز کے ساتھ۔ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، اور نہیں ہے حلال تمہارے لیے کہ لے لو اس سے جو دے چکے تم انہیں کوئی بھی شے۔ إِلَّا أَن يَخَافَا أَلَّا يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، مگر یہ کہ دونوں خوف رکھتے ہوں کہ نہ قائم رکھ پائیں گے حدود اللہ۔ پہلا انڈرلائن لفظ الطلاق، طلاق علیحدہ ہو جانا، یا آپ کہہ سکتے ہیں قید نکاح سے آزاد ہو جانا، ڈائیورس، سپلٹ اپ، سپریشن۔ مرتان، دو بار، ٹوائس۔ فَإِمْسَاكٌ، تھامے رکھنا، ٹو ہولڈ، اور آپ کہہ سکتے ہیں ٹو ریٹین۔ بمعروف، ایک جانے پہچانے اچھے طریقے سے، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں مطابق دستور زمانہ، یا آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں قانون کے مطابق، بائی ویل نون پریکٹس۔ تسریح، رخصت کر دینا، ٹو ریلیز۔ اسلام نے طلاق کی اجازت شدید ضرورت میں دی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک حلال اعمال میں سے سب سے زیادہ ناپسندیدہ فعل طلاق ہے۔ بہرحال جب معاملہ اس حد تک پہنچ جائے کہ باہمی نباہ کی کوئی صورت نہ رہ جائے تو میاں بیوی میں علیحدگی ہو سکتی ہے، اور اسے ہی طلاق کہتے ہیں۔ قرآن کریم کی روح سے طلاق کے لیے ایک طریقہ کار مقرر ہے۔ سب سے پہلا جو قدم ہے اس میں دونوں میاں بیوی ایک باہمی افہام و تفہیم کے ساتھ کوشش کریں کہ یہ سلسلہ بنا رہے، ان کا یہ رشتہ قائم رہے۔ دوسرا، پھر ثالثوں کے ذریعے سے مصالحت کی کوشش کی جائے کہ میاں کی طرف سے بھی اور بیوی کے خاندان کی طرف سے ایک ایک جو ہے منصف جو مقرر کیا جائے، جو کوشش کریں کہ ان کے جو ڈفرینسز ہیں وہ ریزالو ہو جائیں۔ اور پھر تیسرا، قانون اور عدالت کے ذریعے سے ایک فیصلہ جو ہے وہ لے لیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے قانون کے مطابق ازدواجی زندگی میں طلاق دو بار ہے، جسے شرعی زبان میں طلاق رجعی اور طلاق بائن کہا جاتا ہے۔ اب دوران عدت ایک یا دو طلاقیں واپس ہو سکتی ہیں، لیکن تیسری یعنی طلاق مغلظ کے بعد زوجین میں تعلق ختم ہو جاتا ہے۔ طلاق میں ایک وقفہ انتظار رکھا گیا ہے جسے عام طور پہ عدت کہا جاتا ہے۔ اس کا ایک واضح مقصد ہے تاکہ دونوں میاں بیوی ٹھنڈے دل و دماغ کے ساتھ غور و فکر کریں اور ایک بنا بنایا اور بسا بسایا گھر کسی وقتی غصے یا کسی غلط فہمی کی وجہ سے نہ ٹوٹ جائے۔ طلاق دو ہی بار ہے، پھر یا تو سیدھی طرح خاتون کو روک لیا جائے یا اسے بھلے طریقے سے رخصت کر دیا جائے۔ سورہ بقرہ کی جو آیات 328 سے لے کے 330 جو ہے، ان میں جو ایک ترتیب بیان ہوئی ہے اور جو مراحل سورہ طلاق کی پہلی اور دوسری جو آیت ہے میں بیان ہوئے ہیں، ان کا آپ اپنے وقت میں مطالعہ کر سکتے ہیں۔ طلاق واقع ہونے کی صورت میں شوہر نے اپنی بیوی کو جو کچھ دے رکھا ہے اسے واپس لینا جائز نہیں ہے، لیکن اگر یہ چیزیں ان کی علیحدگی کی راہ میں حائل ہیں اور دوسری طرف میاں بیوی کی حیثیت سے رہنے میں خدشہ ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بیان کردہ قوانین کے مطابق نہیں رہ پائیں گے اور ایک دوسرے کے حقوق اور واجبات ادا نہ کر سکیں گے، اس صورتوں میں دونوں خاندانوں کے جو بڑے ہیں یا پھر جو معاشرے کا عدالتی نظام ہے اسے شامل کر لینا بہتر ہے۔ یہ آیت جاری ہے۔ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا يُقِيمَ حُدُودَ اللَّهِ، بس اگر تمہیں خوف ہے کہ نہیں قائم رکھ سکتے حدود اللہ کو، فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ، تو کچھ مذائقہ نہیں ان دونوں پر اس میں کہ فدیہ دے کر چھوٹ لے اس سے۔ تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا، یہ حدود اللہ ہیں سو مت تعدی کرو ان سے۔
وَمَن يَتَعَدَّ حدود اللہ فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، اور جو تعدی کرتے ہیں حدود اللہ سے تو وہی ہیں جو ظلم کرتے ہیں۔ جناح، جواب دہی، قابل اعتراض، ان لائبلٹی اور بلیم وردینس، یتعدی حد سے گزر جائے، ٹرانسگریسن۔ اب آیت کے اس حصہ میں خلا کا بیان ہے، جس کے مطابق خاتون اپنے حق میں سے کچھ چھوڑ کر معاہدہ نکاح سے آزادی حاصل کر سکتی ہے۔ یاد رکھیں یہ حدیں اللہ تعالیٰ نے مقرر کی ہیں، تو ان کا خیال رکھنا اور ان کی پابندی کرنا ہر ایک کے اوپر لازم ہے، اور جو کوئی بھی ان حدود سے تجاوز کرے گا تو وہ قانون کی نگاہ میں مجرم ہوگا۔ وَإِن طَلَّقَهَا، جو اگر وہ طلاق دے دے اسے، فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِن بَعْدُ حَتَّىٰ تَنكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ، تو نہیں ہے وہ حلال اس کے لیے بعد اس کے حتیٰ کہ وہ نکاح کرے کسی زوج غیر سے۔ فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا أَن يَتَرَاجَعَا إِن ظَنَّا أَن يُقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ، تو اگر وہ طلاق دے دے اسے تو نہیں کچھ مذائقہ دونوں پر کہ باہم مراجعت کر لیں اگر گمان غالب ہو کہ قائم رکھ پائیں گے حدود اللہ کو۔ وَتِلْكَ حدود اللہ ہے جو بَيِّنُهَا لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں کھول کر بیان فرما رہا ہے علم رکھنے والے لوگوں کے لیے۔ غیرہ، سوائے اس کے، یعنی پہلے ہسبینڈ کے علاوہ کوئی اور، someone else other than him، یتراجع، لوٹ آئیں وہ دونوں یا باہم رجوع کر لیں، they return to each other۔ اب اس آیت سے تیسری یعنی طلاق مغلظ کے بعد کا مفہوم لیا جاتا ہے، جب وہ خاتون پہلے والے نکاح کے معاہدہ سے بالکل آزاد ہو گئی تب مرد کا اس سے کوئی تعلق اور کوئی اختیار باقی نہیں رہ جاتا۔ اب اگر وہ خاتون کسی دوسرے شخص سے نکاح کر کے گھر بسا لیتی ہے اور بالفرض محال وہ دوسرے شوہر کا انتقال ہو جائے یا وہ اسے قانونی طریقے کے مطابق جو قرآن کریم نے طریقہ بیان کیا ہے اس کے مطابق طلاق دے دے، تو اس صورت میں وہ خاتون اور جو پہلے اس کا شوہر تھا ان دونوں کی شادی دوبارہ ہو سکتی ہے۔ اس سخت حکم کی توجیہ یہ ہے کہ دونوں میاں بیوی اپنے ذہنوں میں یہ باور کر لیں کہ طلاق مغلظ کے بعد موافقت کا دروازہ بند ہو جائے گا، اس لیے وہ نوبت آنے سے پہلے ہی اچھی طرح غور کر لیں۔ اب طلاق ہو یا نکاح قائم رہے، ان تمام صورتوں میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ ضابطوں کے بارے میں محتاط رہنا بہت ضروری ہے۔ صاحب علم لوگ ان حدود سے خوب واقف ہیں، ان کی پابندی کرتے ہیں، اس لیے اگر ہمیں کوئی بھی شک و شبہ ہو تو ہمیں ایسے لوگوں سے رہنمائی حاصل کرنی چاہیے۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب تم طلاق دو نسواں کو تو آپ پہنچے ہو اپنی مدت پورا کرنے کو۔ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ اور سَرِّحُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو روک لو انہیں معروف طریقے سے یا رخصت کر دو انہیں معروف طریقے سے۔ وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روکو انہیں ضرر دینے کو تاکہ تم تعدی کرو۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جو کوئی یہ فعل کرے تو تحقیق اس نے ظلم کیا اپنے اوپر۔ فَبَلَغْنَ، سو پہنچے، سو اٹ ریچز، أَجَلَهُنَّ، اس کی مدت مقرر، ہر لیٹ آن ٹرم، ضرارًا، ستانا، تکلیف دینا۔ اب دوران عدت عورتوں کا نان نفقہ خاوند کے ذمہ ہوتا ہے، جیسے کہ سورہ طلاق کی آیت نمبر 6 میں ارشاد ہے، سکونت پذیر رکھو انہیں جہاں تم خود سکونت رکھتے ہو اپنی حیثیت کے مطابق، اور نہ ضرار پہنچاؤ انہیں کہ تنگ کر دو۔ سورہ طلاق کی آیت نمبر 2 میں ارشاد ہے، بس جب وہ پہنچ جائیں اپنی مدت مقرر کو تو روک لو انہیں بھلے طریقے سے یا ان سے جدا ہو جاؤ بھلے طریقے سے، اور گواہ بنا لو دو صاحب عدل اپنے میں سے، اور قائم کرو شہادت اللہ تعالیٰ کے لیے۔ یہی ہے جس سے واز کیا جاتا ہے اسے جو کوئی ایمان رکھتا ہے اللہ تعالیٰ پر اور یوم الآخر پر۔
اور جو کوئی محتاط روی اختیار کرتا ہے اللہ تعالیٰ کے بارے میں تو پھر وہ کر دیتا ہے اس کے لیے نکلنے کی کوئی راہ۔ اس آیت سے یہ مفہوم بھی اخذ ہوتا ہے کہ طلاق رجعی کے بعد فریقین میں مفاہمت ہو جائے یا علیحدگی، دونوں صورتوں میں دو گواہ بنا لیے جائیں۔ یہ حکم ہمیں بتاتا ہے کہ نکاح کی طرح طلاق کے معاملہ میں بھی گواہی بہت ضروری ہے۔ عدت کی مدت ختم ہونے کے بعد یا تو انہیں بھلے طریقے سے روک لیا جائے یا انہیں رخصت کر دیا جائے، اور اس موقع پہ دو معتبر گواہ جو ہیں وہ موجود ہونا چاہیے۔ دوران عدت مردوں کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ خواتین کو محض اس نیت سے روک لیں ان پہ زیادتی کر کے انہیں ستائیں۔ جو بھی کوئی ایسا کرے گا وہ اپنے لیے خود ہی گڑھا کھودے گا۔ یہ آیت جاری ہے۔ وَلَا تَتَّخِذُوا آیَتِ اللَّهِ ہُزُوًا، اور نہ بنا لو تم اللہ تعالیٰ کی نشانیوں کو ہنسی۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ وَالْحِكْمَةِ يَعِظُكُم بِهِ، اور یاد رکھو اللہ تعالیٰ کی نعمت جو تم پہ ہے اور جو اس نے نازل فرمایا تم پہ کتاب و حکمت سے، اور واعظ کرتا ہے تمہیں اس کے ساتھ۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، اور اتحاد برتو اللہ تعالیٰ سے، اور معلوم رہے کہ اللہ تعالیٰ ہر شے کا علم رکھتا ہے۔ یعظکم، تمہیں بھلے کی بات بتاتا ہے یا تمہارے بھلے کی بات بتاتا ہے۔ اب جو شخص بھی اس نیت سے اپنی بیوی کو روک لے کہ اسے تنگ کرے گا، اسے ستائے گا، اور طلاق کی قرآن حکمت اور قرآن کی بتائی جو ترتیب ہے اس کو بلائے طاق رکھے گا، تو اللہ تعالیٰ اس فعل کو اپنی آیات کا کھیل تماشا بنانے سے تشبیہ دیتے ہیں، اور ایسے لوگوں کے لیے شدید عذاب ہے۔ یہ اللہ کی نوازش ہے کہ اس نے ہمیں ایک ضابطۂ حیات دیا ہے۔ ان قوانین کی حکمت، ان کی غرض و غائز جو ہے وہ بھی واضح فرما دیا ہے، اور ان پہ عمل کرنے کے جو طریقے ہیں اس کی بھی وضاحت فرما دی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم سب ان قوانین کی نگہداشت کریں اور یہ یقین رکھیں کہ اللہ سے بہتر کوئی نہیں جانتا۔ خلاصہ، طلاق وقفوں کے درمیان دی جائے۔ اگر میاں بیوی میں صلح کی کوئی صورت نہ نکل رہی ہو تو طلاق رجعی دے کر دونوں ایک ہی گھر میں الگ ہو جائیں۔ اسی علیحدگی کو قرآن میں عدت کہا گیا۔ عدت کی شکل میں اللہ تعالیٰ زوجین کو ٹھنڈے دل سے اپنی غلطیوں اور کوتاہیوں اور ایک دوسرے کے برتاؤ پر غور کرنے کا موقع فراہم کرتے ہیں۔ سورہ طلاق کی دوسری آیت کے مطابق طلاق رجعی کے بعد فریقین میں مفاہمت ہو یا علیحدگی، دونوں صورتوں میں دو گواہ بنا لیے جائیں۔ یہ حکم بتاتا ہے کہ نکاح کی طرح طلاق کے معاملہ میں بھی گواہی ضروری ہے۔ صدق اللہ العلی العظیم۔ صلی اللہ تعالی علی حبیبہ محمد وآلہ وسلم۔